ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وقال، اور کہنے لگا، انی اشتہی الجہاد ولا اقدر، مجھے جہاد کرنے کی بڑی چاہت ہے، خواہش ہے کہ میں اپنا تن من دھن اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دوں، اپنا مال اپنی زندگی سب کچھ اللہ کے لیے نچھاور کر دوں، جہاد کا بڑا شوق ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، هل بقی من والدیک، اچھا ذرا یہ بتاؤ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ والد ہوں یا والدہ ہوں یا دونوں حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے؟ کہنے لگا، امی، میری والدہ حیات ہے، والد کا تو انتقال ہو گیا لیکن میری والدہ حیات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قابل اللہ فی برہا، ان کی کثرت کے ساتھ خدمت کیا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کا خیال رکھا کرو، ان کی فرما برداری کیا کرو، ان کی اطاعت گزاری کیا کرو۔ کیوں بھائی؟ سننے والی حدیث توجہ فرمائیے گا۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے اپنے والدین کے ساتھ یا والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ حسن سلوک کا رویہ اختیار کر لیا، آپ نے فرمایا، فَأَنْتَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ وَمُجَاہِدٍ، تو ایک ہی وقت کے اندر حاجی بھی ہے، عمرہ کرنے والا بھی ہے اور مجاہد بھی ہے۔ کون ہے بھائی؟ جہاد کرنے والا۔ کیا یہ میدان کارزار میں گیا ہے؟ کیا ہاتھ میں تلوار لی ہے اور بندوق لی ہے؟ کیا اپنے جسم کے اوپر اس نے زخم کھائے ہیں؟ کیا اپنے جسم کا اس نے خون بہایا ہے؟ نہیں۔ حج کرنے کے لیے کیا اس نے پیسے خرچ کیا؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پر گیا اور کئی کلومیٹرز کی اس نے واک کی ہے، ابھی عرفات میں، ابھی مینا میں، ابھی مزدلفہ میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے روشن ضمیروں، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں۔ صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آپ حاجی بھی ہیں، آپ عمرہ کرنے والے بھی ہیں اور آپ جہاد کا ثواب بھی حاصل کرنے والے ہیں۔